الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الى ان قال يقول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم ايها الناس امة واحدة. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو ساری مخلوق کو ایک دین پہ قائم کر دیتے. وہ قادر ہیں. جیسے فرمایا دوسری جگہ پر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا رب چاہتے تو دنیا زمین میں رہنے والا ہر بندہ ایمان لے آتا. لَوَفَّقَ بَيْنَكُمْ وَمَا جَعَلَ اخْتِلَافًا وَلَا تَبَاغُضَ وَلَا شَحْنَاءَ. تو سب کے درمیان میں اتفاق ہوتا, کوئی اختلاف نہ ہوتا, کوئی بغض نہ ہوتا, کوئی حسد نہ ہوتا. اسی طرح فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اگر تیرے رب چاہتے تو ساری مخلوق کو ایک ہی دین پہ, ایک ہی رستے پہ قائم فرما دیتے, لیکن ہمیشہ ان میں اختلاف رہے گا. ہاں, جن پہ تیرا رب رحمت فرمائے. اور اسی حکمت کے تابع اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اصولی بات یہ ہے کہ الاشیاء ہوتا تباین بالازداد. ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی. اب دیکھیں رات ہے, اگر رات نہ ہو تو دن کی کیا قیمت ہے, اور اگر دن نہ ہو تو رات کی کیا قیمت ہے. تو کبھی دن ہے, کبھی رات ہے, کبھی نور ہے, کبھی ظلمت ہے. ایک طرف صدیق ہے, دوسری طرف ابو جہل ہے. یہی تو امتحان ہے. اسی کا نام تو دنیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اعمال کے لیے اور اختبار کے لیے بنایا ہے. لیکن یہ اس کی حکمت ہے. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہیں تو ابو جہل کا بیٹا جو ہے وہ بھی صحابی بنے, اور جلیل القدر صحابی, اور بطل من ابطال الاسلام. یعنی جیسے حضرت خالد کا ایک مقام ہے, اسی طرح حضرت اکرمہ کا بھی ایک مقام. تو اللہ کی شان ہے کہ باپ ابو جہل ہے اور بیٹا اکرمہ. اچھا, اسی طرح ابو جہل کے باقی بھائی جو تھے نا وہ بھی مسلمان ہو گئے. بس یہی بدبخت تھا جو جہنمی بن گیا. تو یہ اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہیں گمراہ کریں اور جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائیں. اب دیکھیں کہ ابراہیم خلیل نبی ہے, انبیاء کے باپ ہیں, ابو الانبیاء ہے, اور خلیل اللہ ہے, لیکن باپ کافر ہے. جتنی محنت فرمائی, نصیحت کی, جتنا سمجھایا, لیکن باپ نے کوئی بات نہ مانی. بلکہ الٹا کہا کہ ابراہیم آئندہ میرے اور میرے خداؤں کے خلاف کوئی بات, ورنہ لأرجمنک, میں تمہیں پتھر ماروں, مجھے چھوڑ دو. تو آپ نے کہا سلام علیکم. اچھا ابا جان سلام علیکم. یہ سلام متارکہ ہے,
ایک سلام ہوتا ہے نا آنے کا، ایک کہتے ہیں متارے کا یعنی جانے کا سلام، بھئی آج کے بعد بس آپ کی اور میری ختم ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنكيل والكتمير۔ اللہ پاک نے دنیا میں اسی لیے اختلاف رکھا ہے کہ پھر قیامت کے اندر تم سے سوال ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یعنی کھجور کے درمیان جو ایک دھاگا ہے اس اتنی اگر کوئی چیز اس کا بھی سوال ہوگا۔ ثم حضر تعالی عباده والاتخاذ الایمان دخلا خدیتا و بکرا لئلا تذل قدم بعد ثبوتها۔ اب اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ خبردار تم قسمیں کھا کے اس کو دھوکہ دیتے ہو، مکر کرتے ہو، لئلا تذل قدم بعد ثبوت، ایسا نہ کیا کرو تاکہ تمہارے پاؤں جو ہیں ثابت قدم ہونے کے بعد نہ بہک جائیں۔ مثلا من کان علی الاستقامت فہذا انا، جو پہلے مستقیم تھا لیکن نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا، وضل عن طریق الہدی، اور طریقے ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا، بسبب الایمان الحانثۃ المشتملۃ علی الصد عن سبیل اللہ، وہ جو کافر قسمیں کھاتے کرتے ان کی قسموں میں آگے وہ بھی راستے سے ہٹ گیا۔ لأن الکافر اذا رأى ان المؤمن قد عاہدہ ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدین، کیونکہ کافر جانتے تھے کہ اگر مومن عہد کر کے پھر جائے تو پھر اس کے دین کے اندر کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ فانصد بسببہ یعنی الدخول فی الاسلام، اسی سبب سے اسلام میں داخل ہونے سے معلوم ہوا، وتسوق السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے روکا، اس کے بدلے میں تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا، بلکم عذاب عظیم۔ ثم قال تعالی ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اے لا تعتذروا عن الایمان باللہ عرض الحیات الدنیا وزینتها فانها قلیلۃ، دنیا کی لذت، دنیا کی دولت لے کر ایمان کو نہ چھوڑو ہرگز، یہ دنیا کی لذت کیا ہے، یہ تو عارضی چیز ہے۔ وَلَوْ حُيِّزَتْ لِابْنِ آدَمَ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا لَكَانَ مَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَهُ، اگر دنیا کی ساری نعمتیں بھی کسی بندے کو مل جائیں لیکن اس کا کیا مقابلہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اے جزاء اللہ و ثوابہ خیر لمن رجاہ، اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے، جو ثواب ہے، اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ وآمن بہ وطلبہ وحفظ عہدہ رجاء موعودہ، اس نے اپنے آپ کو قائم رکھا تو اب اللہ اس کو بدلہ دیں گے، کیونکہ وما عندکم ینفد ای یفرغ وینقضی فإنہ الی اجل معدود محصور مقدر متناہ، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، ایک مدت تک ہیں، اس کے بعد ختم، لیکن اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وما عند اللہ باق ای وثوابہ لکم فی الجنۃ باق لا انقطع ولا نفاد لہ فإنہ دائم لا یحول ولا یزول، اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ زائل ہوگا اور نہ وہاں سے روکا جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دوں گا۔ قسم من الرب تعالی مؤکد باللام ای انہ یجازی الصابرین باحسن اعمالہم وجاوز عن سیئاتہم، یعنی یہاں قسم ہے کہ ولنجزین، تو لام قسم کے لیے ہے، تاکید کے لیے کہ ہم صبر کرنے والوں کو بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، جس شخص نے اچھا عمل کیا چاہے وہ مرد ہے یا عورت، لیکن شرط ہے کہ مومن ہو، ایمان والا، تو اللہ نے فرمایا ہم اس کو دنیا کی زندگی بھی بہتر عطا فرماتے ہیں اور قیامت کے اندر بھی اس کو بہتر سے بہتر اجر اور بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ھذا وعد من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ لمن عمل صالحا وهو الامر المتابع لکتاب اللہ تعالی و سنت نبیہ من ذکر او انثی، جو آدمی عمل اچھا کرے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ مرد ہے یا عورت ہے، اور من بنی آدم وقلبہ مؤمن باللہ، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول پہ ایمان ہے،
وأن هذا الأمر المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، اللہ اس کو دنیا میں بھی بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة، اور آخرت میں بھی اللہ بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ والحیاة الطیبة تشمل وجوہ الراحة من أي جهة كانت، دنیا کی اچھی زندگی جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتی۔ اصل بات یہ نہ سمجھیں کہ بھی اللہ والوں کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو غریب ہوتے ہیں، ان کو جو اللہ نے قلبی سکون دیا ہوتا ہے وہ بادشاہی بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت کو خیال آیا تو انہوں نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دعوت نامہ بھیجا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ بادشاہ کا دعوت نامہ دیکھ کے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے، آج تو کوئی تھندار بھی بلا لے تو بندہ بھاگتے ہوئے جاتا ہے۔ جب حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میں معذور ہوں، میں حاضر نہیں ہوں۔ بادشاہ کو جب جواب ملا، بادشاہ تو خود بادشاہ ہوتے ہیں نا، اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، غصہ آ گیا کہ میری دعوت کو ٹھکرا دی۔ اس نے اپنے خوشامدی مولویوں کو بلایا کہ یار یہ کیسا پیر ہے، میں نے دعوت دی ہے، وفد بھیجا ہے، لیکن انکار کر دیا، کوئی ایسا طریقہ بناؤ کہ یہ ہر حال میں میری دربار میں آئے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو پکڑ کے لے آؤں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، مشکل نہیں، آپ ہم خط لکھ دیتے ہیں، اس میں مہر لگا کے بھیج دیں۔ خوش آمدی مولوی تو پھر قرآن کو اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے بادشاہ خوش ہو جائے۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف سے خط لکھا اور یہ آیت لکھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور وقت کے حاکم کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہ آیت لکھ کے معنی یہ تھا کہ جب بادشاہ وقت کا حاکم ہے، وہ بلا رہا ہے، اطاعت کرو، ورنہ تو قرآن کی مخالفت ہے۔ خط جناب بھیجا، حضرت کو خط دیا گیا کہ حضرت انہوں نے اب یہ خط بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا قلم لے آؤ۔ قلم لے آئے تو اس کے پیچھے لکھا کہ در اطاعت خدا مشغولیم و عدل رسول شرم سارم، اطاعت اول الامر چی رسید، میں تو ابھی خدا کی پوری بندگی بھی نہیں کر سکا، میں تو نبی سے بھی شرمسار ہوں، ولی اول الامر کا نمبر تو بعد میں آئے گا، میں تو ابھی خدا کی اطاعت میں بھی پورا نہیں ہوا۔ جب ان کو یہ جواب ملا تو بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا بھی یہ کوئی عجیب بزرگ ہے، اور جواب بھی ایسا دیا ہے کہ جس کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اور قرآن کی مخالفت بھی نہیں کی۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، ایسے آدمی کے پاس جانا چاہیے۔ تو بادشاہ آیا تو حضرت اتفاق سے اس وقت اپنے حجرے میں تھے اور اپنے کسی وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھے، اور خادم جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے بادشاہ آ گیا، بادشاہ نے کہا بادشاہ چاہے آ بھی جائیں لیکن حضرت نے ابھی 1 گھنٹے تک وظیفہ پڑھنا ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اس دور میں ہمیں حضرت کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک مولوی صاحب کو غصہ آ گیا کہ دیکھو بادشاہ آیا ہے، ہم سب آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ در فقیر دربان نہ آیت، کہ فقیروں کے دروازے پر دربان اور گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کیا معنی ہے؟ یہ بادشاہوں کے دروازے پہ ہوتے ہیں، یہ کیسا فقیر ہے کہ دروازے پہ دربان بٹھایا ہوا ہے؟ حضرت نے سن لیا، فرمایا دربان آیت تاکہ سگے دنیا نہ آیت، فقیروں کے دروازے پر بھی دربان ہونے چاہیے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ اندر آ جائے۔ یہ لوگ تھے حضرت۔ اب تو ہم ان بزرگوں کے قصے ہی بیان کرتے ہیں، ورنہ اب لوگ وہ انکا ہو گئے، وہ چلے گئے۔
وہ ہمارے لقمان صاحب تھے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، بڑے اعلیٰ خطیب تھے، تو ہمیشہ کہتے مکی صاحب گل گئے گلشن گئے باقی دھتورے رہ گئے۔ اب تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تو بادشاہ میرے خیال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ مراکش کے بادشاہ تشریف لے آئے عمرے کے لیے، اور ان کی عادت تھی کہ جب وہ آتے تھے تو تمام علماء حرم کو دعوت دیتے تھے کہ کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ یہ ان کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ ویسے سنا ہے کہ وہ تھے بھی بڑے دیندار، رمضان المبارک میں ساری رات جاگتے تھے اور تمام دنیا سے قاریوں کو بلاتے تھے، ان کا قرآن سنتے رہتے تھے۔ تراویح سے فارغ ہوئے پھر قرآن سننا شروع ہو گئے۔ تو وقت کے یہاں جو ذمہ دار تھے حرمین کے، انہوں نے سب علماء کو خط لکھا اور ساتھ بتایا کہ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانا ہے اور یہ ان کی خواہش ہے، اس پر آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، فلاں وقت میں فلاں جگہ سب پہنچ جائیں تاکہ پھر کٹھے جائیں گے۔ مولانا عبدالحق صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا سابقہ وطن جو ہے وہ بھی ہمارے قریب تھا، اور ویسے بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ جو یہاں کے حرم کے ذمہ دار تھے نا، تو ان نے مولانا عبدالحق صاحب کے ذمہ لگایا کہ یہ خط حضرت کے پاس لے جائیں۔ مولانا خیر محمد صاحب کا ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تمہارے وہ بھائی ہیں، ایک علاقے کے لوگ، اور بڑا تعلق ہے آپس میں، روزانہ ان کی ملاقات ہوتی تھی والد صاحب کی۔ والد صاحب آتے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ پہلے آ جاتے، والد صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے۔ وہ خط لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان، گزارش یہ ہے کہ آج میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، لیکن بھائی کی حجت سے یہ بھی کہتا ہوں کہ انکار نہیں کرنا۔ اور میں کہو تو صحیح، پہلے تمہاری کون سی بات کا میں نے انکار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دعوت نامہ ہے، کل فلاں وقت جانا ہے، میں بھی آ جاؤں گا اور اکٹھے چلیں گے، ایسا نہ ہو کہ اس قسم کی دعوت کا انکار کر دیں تو ان کو ناراضگی ہو اور آپ کو حرم سے بھی نکال دیں۔ تو آپ نے وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ بھائی عبدالحق، میں اس گھر میں اللہ کے دروازے کے لیے آیا ہوں، میں جس بادشاہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اس سے کوئی بڑا بادشاہ نہیں، لہذا میں نہیں جاؤں گا۔ نکال دیں گے تو کیا ہے، میں نے وہاں پاکستان میں جانے کے بعد کوئی ڈاکے مارنے، وہاں بھی بخاری پڑھانی، حدیث پڑھانی، تفسیر پڑھانی، نکال دیں، لیکن میں نہیں جاؤں۔ حضرت نے بڑا اصرار کیا، بھائی بھی تھے، حجت بھی تھی، اور برابر کی چوٹی کے علماء تھے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا بھائی، بس۔ والد صاحب نہ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب درس ختم ہو جاتے تھے تو والد صاحب کافی دیر لمبی بیٹھ کے کچھ پڑھتے تھے، اللہ عالم کیا پڑھتے تھے، بہرحال قرآن حدیث اور کیا پڑھنا تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب آ گئے، ملے اور کہنے لگے بھائی جان تم نے بہت اچھا کیا کہ نہیں گئے۔ میں وہاں جانے کے بعد سوچ رہا تھا کہ اگر تم ہوتے تو ساری مجلس میں گڑبڑ ہو جاتی، کہ ہمیں 2 گھنٹے تم نے بٹھائے رکھا، وقت نہیں، ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے۔ 2 گھنٹے کے بعد صرف ہاتھ ملایا، کھانے پہ بیٹھ گئے۔ اب ہمیں کھانے کا بھی پتہ نہیں، اتنے کھانے ہیں، اتنے انواع و اقسام ہیں، میں سمجھ نہیں آتی کون سا شروع کریں، کہاں سے کھانا ہے کہاں سے نہیں کھانا۔ بادشاہوں کے کھانے تھے، ہمیں جو سمجھ آیا تھوڑا بہت کھایا، اس کے بعد نے ایک ایک لفافہ پکڑا دیا۔ ہم گھر میں آئے تو دیکھا تو اس میں 500 ریال تھے، یہ ہدیہ ملا۔ میں نے کہا اچھا ہوا کہ تم نہیں آئے، تم بلوچ آدمی اور تم وہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے تو سب کے لیے مصیبت بن جاتی۔ والد صاحب بھی پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا عبدالحق ایسا کرو میرا مسلح اٹھاؤ ذرا دیکھو نیچے کیا ہے۔ کوئی بندہ لفافہ رکھ کے چلا گیا، مجھے پتہ نہیں کیا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے لفافہ کھولا، اس میں 5000 ریال تھے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو تم بادشاہوں کے دروازے پہ گئے 500 ملا، میں اس بادشاہ کے دروازے پہ بیٹھ رہا 5000 پہنچا، اور بغیر مانگے یہ بھی پتہ نہیں کون دے گیا۔ یہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی انہوں نے خودداری سے، فقر سے اور اپنے اصولوں پر استقامت سے گزاری ہے۔ اصل اب اہل اللہ یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض بزرگوں نے ایک اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کسی پیر کو پہچاننا ہو نا تو دیکھو اس کے ارد گرد بیعت ہونے والے کون ہیں، بڑے آدمی ہیں تو سمجھو یہ مکار ہیں، اور اگر اس کے ارد گرد علماء ہیں، فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں، سمجھو یہ اللہ والا ہے۔ آج تو حضرت ایک کاروبار بن گیا ہے، فقیری اور پیری بھی کاروبار ہے، جو مرید اچھے پیسے لائے اس کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس کو جناب قریب بٹھایا جاتا ہے، اور جو غریب ہو بیچارہ وہ یار اس کو لنگر سے روٹی دے دینا۔ تو اس لیے حیات طیبہ کا معنی ہوتا ہے کہ ان کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کچھ بھی نہ ہو وہ بادشاہ ہے۔ وقد روی عن عباس و جماعت انہم فسروا برزق الحلال الطیب، اور جو اللہ ان کو دیتے ہیں وہ رزق حلال ہوتا ہے اور طیب پاک ہوتا ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہم فسرها بالقناعۃ، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ اس کو قناعت نصیب فرما دیتے ہیں، تھوڑے پر بھی راضی ہوتے ہیں۔ وقضا قال ابن عباس وکرم بن منبہ وقال علی بن ابی طالب بعد ہی السعادت، اللہ ان کو سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ وقال حسن مجاہد وقتادہ لا یطیب لأحد حیات اللہ فی الجنہ، وہ فرماتے تھے کہ اصل حیات جو ہے زندگی راحت والی وہ تو بھی جنت کے سوا کہیں نہیں ملے گی۔ وقال الذهابی رزق الحلال والعبادت فی الدنیا، اللہ ان کو رزق حلال بھی دیتے ہیں اور دنیا میں عبادت کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ وقال هی الامر بالطاعۃ والانشراح بها، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے ان کے سینے کھول دیتے ہیں۔ والصحیح ان الحیات طیبہ شملہ کلہ، اب مفسر فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام محمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شعبة بن شريح عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رسول الله قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو اسلام لے آیا، اور وہ کامیاب ہے جس کو اللہ نے پورا رزق دیا ہے، نہ محتاج ہے نہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ نے اس کو قناعت بھی عطا فرمائی ہے، جو کچھ مل گیا وہ اسی پہ راضی ہے، حرص نہیں ہے۔ رواہ مسلم حدیث عبداللہ بن یزید مقربی و ترمذی والنسائی من حدیث ابی حانی عن ابی علی الجہنی ان فضل بن عبید انہ سمع رسول اللہ یقول قد افلح من ہدی للاسلام، اصل تو فلاح اس کو ملی جس کو اللہ نے اسلام نصیب کیا، اور اس کے بعد وکان عیشہ کفافا، اور اس کا کھانا پینا برابر سرابر ہے، اسی پر اس کی قناعت ہے۔ فرماتے ہیں وقال ترمذی ھذا حدیث صحیح، وقال الامام احمد بن یزید قال حمام بن یحییٰ قتادة انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ان اللہ لا یظلم من حسنۃ یؤتی بها فی الدنیا وثواب علیہا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن پر کسی قسم کا ظلم ہی نہیں کریں گے کہ دنیا میں تو اس کو نیکی کی توفیق دیں اور آخرت میں اس کو ثواب دیں گے۔ عمل کافر تم حسنات فی دنیا، اور کافر جو ہے اس کو نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آخرت میں آئے گا لم تکن لہ حسنۃ یؤتی بہا خیر، کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی۔ کافر بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، ان کو بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، ان کو اولاد دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ انفرد بإخراج مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، واللہ اعلم۔